اس کو آک بھی کہتے ہیں اردو میں اور مددار بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں سویلو ورٹ۔ سخت قبض میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، یا کوئی زہریلا جانور ڈس لے، جس طرح کہ بھیڑ ڈس لے یا پھر اسی طرح سانپ وغیرہ ڈس لے تو پھر بھی اس کو یوز کروایا جاتا ہے۔ کہیں پہ بھی درد ہو، ورم ہو، سوجن ہو، جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، یہاں تک کہ جگر کا درد ہو، تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے نافع۔ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آک کے فائدے۔ اس کے کون کون سے فائدے ہیں اور اس کو کس کس مرض میں یوز کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حصول ثواب کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، جیسا کہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو مفردات پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو الحمدللہ آج اس وعدے کی پہلی ویڈیو ہے، الحمدللہ مفردات کی پہلی ویڈیو ہے۔ دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مفردات ہیں ان کو بیان کرتا رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ جو ہے وہ بھی ہوتا رہے۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج ہم جس مفرد جڑی بوٹی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آک۔ اس کو آک بھی کہتے ہیں اردو میں اور مددار بھی کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں جو ہے عشر کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض نسخوں میں لکھا ہوتا ہے کہ شیر عشر جو ہے اس میں ڈالا جائے گا، تو اس شیر عشر سے مراد ہوتا ہے آک کا دودھ۔ تو فارسی میں اسے کہتے ہیں خوک زہرناک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندی میں، سنسکرت میں بھی اس کو مددار ہی کہتے ہیں، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سویلو ورٹ۔ تو یہ اس کے نام ہیں۔ یہ عام سا پودا ہے، یہ آپ کو تقریباً ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ میں، پاک و ہند میں آپ کو ملے گا۔ یہ پودا جو ہے تقریباً 1 سے 2 گز کا یہ پودا ہوتا ہے، اور اس کا مزاج جو ہے وہ اعصابی غدی ہے، یعنی تر گرم جو ہے اس کا مزاج ہے۔ اگر کوئی اس کو کھا لے اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ہونے لگیں تو اس کا علاج جو ہے، اس کا مسئلہ جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے ترش چیزیں اس مریض کو دے دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سخت قبض میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، یا کوئی زہریلا جانور ڈس لے، جس طرح کہ بھیڑ ڈس لے یا پھر اسی طرح سانپ وغیرہ ڈس لے تو پھر بھی اس کو یوز کروایا جاتا ہے۔ اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ اگر تو اس کا آپ نے دودھ جو ہے اس کا یوز کرنا ہے، اس کا پتہ لے کے اگر آپ اس کو توڑیں گے تو اس میں سے دودھ نکلے گا، تھوڑی دیر کے بعد پانی علیحدہ ہو جائے گا اور دودھ علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اگر اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ نے ڈس لیا ہے، درد زیادہ ہو رہا ہے، یا اسی طرح سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے، اگر سانپ وغیرہ ڈس لے تو پھر اس میں ہمارے بزرگ اطباء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مریض ہے وہ اس کو کھانا شروع کر دے۔ جب تک وہ مریض اس کو کھاتا رہے گا تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی سانپ کے زہر کا اثر ختم ہوگا تو وہ اس کے ساتھ جو ہے دل خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی دل خراب ہونا شروع ہوگا تو پھر اس کو کھانا چھوڑ دے۔ یہ سانپ کے زہر کے اثر کو جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بھیڑ وغیرہ نے ڈس لیا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں 1 قطرہ اس کا یا آدھا قطرہ، بس اس سے زیادہ اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے۔ اس کا 1 قطرہ یا پھر آدھا قطرہ
آپ پانی میں ڈال کر یا پھر آپ دودھ میں ڈال کر جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی جڑ جو ہے وہ بھی ادویات میں یوز ہوتی ہے، یا پھر یہ کئی بیماریوں میں سخت قبض کی صورت میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی جڑ جو ہے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ 2 سے 5 رتی تک، ایک رتی جو ہوتی ہے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح کالی مرچ کا دانہ ہوتا ہے تو اس کو طب کی زبان میں رتی بولتے ہیں، تو آپ 2 سے 5 رتی تک اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے پھول یوز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کا پودا دیکھیں تو اس کے پھول جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، تو اس کے پھول اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ 1 سے 2 رتی تک آپ کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اثر جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر جسم پہ خارش ہو گئی ہے یا کسی کوئی گنج پن کا شکار ہے، کسی کے سر پہ بال جو ہے وہ نہیں آ رہے، یا اس کے بال جو ہے وہاں سے گر رہے ہیں، یا پھر بواسیر ہو گئی ہے اور مسے بن گئے ہیں اور وہ درد کرتے ہیں، تو وہاں پر اس کا جو ہے دودھ اگر آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو دانت کا درد ہو رہا ہے اور آپ اس کا دودھ جو ہے وہ 1 قطرہ لے کے 1-2 قطرے آپ اس کو روئی پہ لگا کے آپ دانت میں جو ہے آپ اس کو رکھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی دفعہ جب آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کا درد آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے کبھی آپ کو دانت کا درد نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا آزمایا ہوا ہے، تو اس کو آپ ضرور اس طرح جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اگر بڑ وغیرہ ڈس لے تو اس کے ساتھ سوجن ہو جاتی ہے جسم جو ہے وہ سوج جاتا ہے، تو اگر اس کا دودھ جو ہے آپ وہاں پہ لگا دیں، یا ویسے ہی کسی جگہ پہ آپ کو ورم ہو تو آپ وہاں پہ لگا دیں، سوجن ہو تو یہ اس کا دودھ جو ہے اس سوجن کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ درد شقیقہ جن کو ہو جاتا ہے، یعنی آدھے سر کا درد جو ہوتا ہے، مائیگرین پین جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، اگر وہ ہوتی ہے تو اس کا دودھ جو ہے آپ آہستہ آہستہ لگانا شروع کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ 10 منٹ میں آپ کا مائیگرین پین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کو مائیگرین پین جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کو مالش میں بھی یوز کیا جاتا ہے، اس کا بڑا خاص نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ضرور اپنے گھر میں بنا کے رکھیں، کیونکہ آج کل گھروں میں جوڑوں کے درد کے مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اسی طرح کمر درد کے مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہے، کمر کے درد کا مسئلہ ہے، اسی طرح ہر قسم کے درد کے لیے جو ہے یہ اکسیر ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس کی مالش بنا لیں۔ آپ اس طرح کریں کہ 300 گرام جو ہے آپ اس میں تل کا تیل، میٹھا تیل جس کو بولتے ہیں، وہ آپ ڈالیں، اور اس کے ساتھ 100 گرام جو ہے آپ سرسوں کا تیل جو ہے وہ لیں، اور 50 گرام جو ہے آپ اس مقدار کا شیر اشر یعنی آگ کا دودھ جو ہے وہ آپ ڈال لیں، تو آپ کی مالش جو ہے یہ تیار ہے۔ کہیں پہ بھی درد ہو، ورم ہو، سوجن ہو، جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، یہاں تک کہ جگر کا درد ہو، تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے نافع ہے۔ کہیں پہ بھی درد ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کی مالش کریں، چند دن مالش کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام دردیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو خاطر خواہ جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کی آخر میں ایک احتیاط بتاتا چلوں، جب بھی آپ نے اس کو توڑنا ہے یا یوز کرنا ہے، حکماء بھائی جو ہیں وہ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور عوام الناس کے لیے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ اس کو یوز کریں یا اس کو استعمال کریں یا اس کو توڑیں تو آپ جو ہے دستانے ضرور پہن لیں، کیونکہ زیادہ مقدار میں یہ آپ کے ہاتھوں کو سن کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے مادے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں ہاتھوں کو سن کرتا ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ دستانے یوز کریں، پھر اس کا جو ہے وہ آپ دودھ جو ہے وہ نکالیں، اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔